نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، آپ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور، دجال کے خروج اور علامات قیامت کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دجال کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی اور یہ جانا کہ دجال کے خروج کا کیا وقت ہوگا۔ یہاں بطور خاص ایک ایسی حدیث شریف کا آج ہم مطالعہ کریں گے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال کے خلاف مسلمانوں کی جنگ ہو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو، یا مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والی پے در پے جنگیں ہوں، ان کی صلح ہو اور کسی تیسری طاقت کے خلاف جنگ ہو، یہ ساری جنگوں کا جو مرکز ہے وہ سرزمین شام ہوگی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق۔ اور شام کی جو آج کل کی صورتحال ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ تو اس حوالے سے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت کرہ بن الیاس مزنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ملک شام والوں میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو اس وقت تم میں کوئی بھی اچھائی باقی نہ رہے گی۔ اور پھر فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کی مدد سے سرفراز رہے گا، اس کی مدد نہ کرنے والے سے اسے قیامت تک کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ صحاح ستہ کی بڑی معتبر کتابوں میں موجود ہے، چنانچہ جامعہ ترمذی میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 2192 اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں اور مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے امام نووی علیہ رحمت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امت کے جس گروہ کے سرخرو ہونے کا ذکر ہے وہ قیامت تک منتشر حالت میں مختلف علاقوں میں موجود رہے گا، اور اس میں بہادر قسم کے جنگجو، فقہا، محدثین، زاہدین یعنی صوفیاء کرام اور مبلغین شامل ہوں گے۔ علامہ نووی کی اس تصریح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امت کا یہ گروہ مسلمانوں کے مختلف ممالک میں قیامت تک موجود رہے گا، اور یہ ہمیشہ باطل کے خلاف جہاد کرتا رہے گا۔ اور اس گروہ میں مجاہدین بھی شامل ہوں گے، اہل علم حضرات بھی شامل ہوں گے، اور صوفیاء کرام بھی شامل ہوں گے۔ آپ کی یہ تصریح بڑی خوبصورت ہے، اور
اس سے اس بات کو تقویت پہنچتی ہے کہ اسلام کسی کی ذاتی میراث نہیں ہے، بلکہ جس بھی خطے کے مسلمان اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اسلام کو اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرتا ہے اور وہ اس پاک باز گروہ سے منسلک ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائے گا، خواہ دیگر لوگ اور مسلمان ان کی مدد نہ کریں۔ یہ بڑی خاص بات ہے جو حدیث مبارکہ سے ہمارے علم میں آئی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو مرکز ہے وہ شام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا شام کی خرابی کو امت کی خرابی سے تعبیر کیا ہے، یعنی اگر شام میں حالات خراب ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر ساری امت پر پڑے گا، جیسا کہ آج کل ہم محسوس پوری شدت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ غزہ میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے سارے عالم اسلام پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور جو بہادر جنگجو اسرائیل کے خلاف برسرے پیکار ہیں، اگر دنیا میں کہیں بھی کوئی ان کا مددگار نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ ثابت قدم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں تائید ایزدی حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما رہا ہے، اور جس کا مددگار اللہ ہو اس کو پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ یہ جان چکے کہ شام کی خرابی کو امت کی خرابی سے تعبیر کیا گیا۔ سامعین محترم، گزشتہ اقساط میں آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے خراسان سے ایک لشکر آئے گا جن کے علم سیاہ ہوں گے۔ اس حدیث کو ایک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بڑی بڑی جنگیں ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ موالیوں میں سے ایک لشکر کو اٹھائے گا جو عربوں سے زیادہ اچھے سوار ہوں گے اور عربوں سے بہتر ہتھیار رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 4090۔ اس کے علاوہ مصباح الزجاجہ میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 1448، اور یہ اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ھذا حدیث حسن، یعنی یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب پرفتن دور ہوگا اور پے در پے مسلمانوں کی جنگیں چل رہی ہوں گی اور فتنہ پروری کا دور ہوگا اور مسلمان انتہائی منتشر ہوں گے اور آپس میں بھی انتشار عروج پہ ہوگا، تو ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ موالیوں کو اٹھائے گا اور ان میں سے ایک لشکر کے ذریعے دین کی مدد کرے گا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ موالی کون تھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بڑے پیمانے پر فتوحات ہوئیں اور خاص طور پہ جب ایران فتح ہوا
اور فارس کے یہ علاقے فتح ہوئے تو یہاں سے قید ہو کر آنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ اس ضمن میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے مشاورت کی، چونکہ ان قیدیوں کی بہت زیادہ تعداد تھی اور اتنی بڑی تعداد کو قید میں رکھنا ممکن نہ تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے اس حوالے سے مشورہ مانگا۔ چنانچہ جو بات طے کی گئی وہ یہ تھی کہ مفتوحہ علاقوں کے ان لوگوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان تمام جنگی قیدیوں کو، جو بلا شبہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، کیونکہ یہ بہت بڑا علاقہ تھا جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا گیا تھا، اور ایران کی ایک عظیم ایمپائر تھی جو مسلمانوں کے اب زیر تسلط تھی، اور اس ایمپائر کی جو حدود تھیں وہ موجودہ ایران سے لے کر آج کل کی وسطی ایشیائی ریاستوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ تو اتنی بڑی ریاست سے جو جنگی قیدی مسلمانوں کے پاس پہنچے تھے، بلا شبہ ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے جب ان لوگوں کو آزاد کیا گیا تو بعد میں ان کو موالی کہا جانے لگا۔ موالی سے مراد اموال غنیمت میں آنے والے لوگ، تو موالی ان کی پہچان بن گیا، اور یہ انہی علاقوں کے لوگ تھے جو آج کل کا ایران اور پاکستان کے یہ بالائی علاقے، خاص طور پہ بلوچستان اور ہمارا مالاکنڈ ڈویژن اور افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستیں، یعنی پرانے زمانے کا خراسان اور یہ فارس کے علاقے۔ تو ان علاقے کے لوگوں کو جو جنگی قیدی تھے اور بعد میں ان کو آزاد کر دیا گیا، ان کو موالی کہا جانے لگا۔ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں بشارت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موالیوں میں سے ایک لشکر پھر اٹھائے گا اور اس کے ذریعے دین کی مدد کرے گا۔ یہ لوگ عربوں سے اچھے سوار ہوں گے اور ان سے اچھے ہتھیار رکھتے ہوں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں تصویر بڑی واضح ہے۔ آج کے اس عہد میں ایران، پاکستان اور افغانستان، یہ تینوں ممالک عربوں سے کہیں زیادہ بہتر ہتھیار رکھتے ہیں اور عربوں سے کہیں زیادہ بہتر اپنے پاس جنگجو رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث مبارکہ کو کالے جھنڈوں والی جو حدیث مبارکہ ہے، جس میں ذکر ہے کہ خراسان سے ایک لشکر آئے گا، اس کے ساتھ ملا کر اگر سمجھا جائے تو بڑی واضح ایک تصویر ہمارے نظروں کے سامنے ابھرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پرانے دور کے خراسان اور ہمارے ان ممالک سے ہی امام مہدی علیہ السلام کا وہ عظیم لشکر آئے گا جن کے علم سیاہ ہوں گے، اور جو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو جزیرۃ العرب میں پہلے مستحکم کریں گے اور بعد میں ان کے زیر قیادت دیگر دشمنوں سے لڑیں گے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی بڑی خاص ہے اس ساری تصویر کو سمجھنے کے لیے۔ احادیث رسول سے یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی جب جزیرۃ العرب میں حکومت مستحکم ہو جائے گی اور شام کا سفیانی لشکر یا مقام بیضہ پر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھنس جائے گا، تو اہل شام اور اہل عراق کے نیک لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کر لیں گے۔ چنانچہ یہ سارا علاقہ امام مہدی علیہ السلام کی مملکت بن جائے گا،
اس کے بعد حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام شام کا وہ علاقہ جو ہمیشہ سے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان وجہ نزاع بنا رہا، اس علاقے کو یعنی بیت المقدس کو مسلمانوں کا دارالخلافہ بنائیں گے۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام کے دور میں مسلمانوں کا جو کیپٹل ہوگا وہ بیت المقدس ہوگا۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اور جیسے ہی یہ مسلمانوں کا کیپٹل بنے گا تو یہ اس طرح سے آباد ہوگا کہ کبھی اس طرح سے آباد نہیں ہوا ہوگا۔ اس مثالی آباد کاری کے بعد ہی جو حدیث مبارکہ آپ گزشتہ ساتھ میں سماعت فرما چکے کہ مدینہ جو ہے اس کی آبادی کم ہونی شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ مدینہ مکمل غیر آباد ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ کس طرح سے بڑی بڑی پھر جنگیں ہوں گی، جن جنگوں میں پھر مسلمان دوبارہ جو قسطنطنیہ ہے یعنی آج کا جو ترکی کا کیپٹل اور یہ سارے علاقے ہیں، یہ دوبارہ عیسائیوں سے چھین لیں گے، اور مسلمانوں کا سارے عالم پر بول بالا ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام کی ان سارے علاقوں میں حکومت ہوگی۔ اب صرف ایک گروہ سے مسلمانوں کی لڑائی ہوگی، وہ ہوگا دجال اور اس کے پیروکار یہودیوں کا گروہ، جو کہ مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ میں شریک ہوگا۔ یہ جنگ کہاں ہوگی اور کیسے ہوگی، اس جنگ کا منظر کیا ہوگا، اور اس جنگ میں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کون سی عظیم ترین شخصیت شریک ہوگی، دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری گفتگو ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں عرض کریں گے۔ والسلام۔